وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لپی ذرا دبا کے لایا جی، کل بھی نا ریکارڈنگ صحیح نہیں سی ہوئی۔ رب کریم کا بے پناہ فضل و کرم ہے، اللہ نے ماہ مبارک کا آج 21واں روزہ رکھنے کی توفیق عطا کی ہے۔ تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، تو میں چاہتا ہوں تیسرے عشرے کو، چونکہ حدیث میں کہا گیا ہے جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہے، تو جو یہ 10 دن ہے تو میں یہ بھی دعا چاہتا ہوں کہ پڑھ لیا کریں جہنم سے آزادی کی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہمارا یہ جو درس کا سلسلہ چل رہا ہے یہ 26 رمضان تک چلے گا، کیونکہ 26 روزہ ہم نے درس کا جو فلیکس پہ معمول لکھا ہے، تو یہ 26 روزہ کیوں ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ میں انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا۔ تو یہ جو 5-7 دن ہے نا، یہ بڑی اہم گفتگو ہونی، کوشش کریں دوران مجلس، ضروری کام نہیں تو ذرا کو 15-20 منٹ بیٹھ جائیں۔ دیکھیں آج گفتگو اس موضوع پہ ہوگی بغیر انتشار کے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کیوں ہیں، ہم اہل قرآن کیوں نہیں، ہم اہل فرض کیوں نہیں، کیونکہ سنت سے پہلے تو فرض آتا ہے نا، یا ہم اہل حدیث کیوں نہیں، اس کا جواب، اور اہل سنت کیوں ہے اس کا دعویٰ مع الدلیل حل، یہ 4 باتیں بیان ہونی۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں، عقیدہ یہ نہیں۔ عقیدہ اعمال سے اوپر کی شے ہے۔ 2-4 دن ذرا درس نہ سمجھنے والا ہونا ہے۔ عقیدہ جو ہے نا وہ عمل سے اوپر کی شے ہے۔ اگر کسی بندے کا اللہ، اس کے رسول، اولیاء، انبیاء، ملائکہ، تابعین، تبع تابعین، کسی کے بارے میں عقیدہ درست نہیں، عقیدہ اعتقاد سے نکلا ہے، کہتے ہیں نا جی میرا اعتقاد ہے میں فلانی پارٹی نو ماننا، انہاں دا لیڈر چنگا ہے، میرا اعتقاد ہے، اعتقاد بمانا یقین، تو عقیدہ اعتقاد سے نکلا ہے۔ تو اگر کسی بندے کا عقیدہ درست نہیں، اس کو اس کی کوئی نماز فائدہ نہیں دے گی، کوئی حج اس کو فائدہ نہیں دے گا، سجدے، تسبیحات، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوتیں تب ہی قابل قبول ہیں جب عقیدہ درست ہے، عقیدہ درست ہے۔ اب سوال یہ ہے، ہر بندہ ہی کہتا ہے یار ہم صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں، ہمارے پاس حق ہے، باقی سارے ناحق ہیں، تو حق کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو اس کا جواب میں نہیں دیتا، میرے نبی پاک 1400 سال پہلے دے گے۔ سمجھنے کی بات ہے، باقی اگر بندہ تعصب والا نہیں نا، غصے والا نہیں، تو وہ اگر قرآن حدیث کا مطالعہ کرے نا جی، اس کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ واقعی اگر صراط مستقیم والا رستہ ہے تو وہ اہل سنت و جماعت والا رستہ۔ ہم اہل سنت کیوں ہیں؟ اس کی ایک دلیل تو یہ ہے
اللہ کے قرآن میں ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، چوتھے سپارے کی آیت ہے کہ قیامت والے دن نا کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے چودویں کے چاند کی طرح چمکدار ہوں گے۔ اب سیاہ کون ہے اور چمکدار کون ہے؟ تو اس کی تفسیر میں اپنی ذات سے نہیں کرتا، میں کہتا ہوں یار یہ جو چلو تم یہ 50 سال کی 100 سال کا اختلاف شروع ہے نا جی، تم 100 سال سے پیچھے چلے جاؤ، 100 سال سے پہلے جنہوں نے یا 200 سال پہلے یا 300 سال پہلے جنہوں نے قرآن کی عربی میں تفسیریں لکھی ہیں وہ اس کی تفسیر میں لکھ کے گئی ہیں۔ تفسیر در منصور کے اندر ہے، تفسیر مظہری کے اندر ہے، تفسیر قرطبی کے اندر ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے، تفسیر فتح القدیر کے اندر ہے، تفسیر خازن کے اندر ہے۔ 6 تفسیروں کے تو میں نے نام لیے، ساری عربی کی۔ اس میں لکھا ہے کہ جن کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے نا، اہل البدع والضلالہ، وہ اہل بدعت اور گمراہ لوگ ہوں گے، اور جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اہل السنت والجماعت، وہ اہل سنت و جماعت کے لوگ ہوں گے۔ میرا قول نہیں یہ 300 400 500 سال پرانے مفسرین نے لکھا۔ پھر ایک اور بات، میرے نبی پاک علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، فرمایا لا تجتمعوا ان امتی لا تجتمعوا علی الضلالہ، میری امت ساری کی ساری گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں کہ سب کا سب دنیا میں جتنے بھی عوام ہیں ساری گمراہی ہو جائے، کہا ساری گمراہ نہیں ہوگی۔ تو کیا یا رسول اللہ کریں؟ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتُمْ اِخْتِلَافًا، جب تم دیکھو نا اختلاف بہت بڑھ گیا تو کہا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، جو دنیا کے اندر سواد اعظم ہے، سب سے بڑی جماعت ہے، اس کی پیروی کرنے لگ پڑ۔ سب سے بڑی جماعت کی، سواد اعظم پوری دنیا کی سب سے بڑی جماعت جو ہے مسلمانوں کے اندر، اس کی پیروی کرنا۔ اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ سواد اعظم کون ہے؟ ایک دلیل تو میں نے وہ پیش کر دی نا، آؤ اس کی ایک اور حدیث سنتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے، اب یہ نا میرے نبی کا فرمان ہے، سچا ہونا ہی ہونا ہے کہ فرقے بننے ہی بننے ہیں، کیونکہ نبی پاک نے کہہ دیا نا اب بننے ہی بننے، ان کو کوئی روک سکتا نہیں۔ فرمایا بنی اسرائیل کے 72 تھے، میرے 73 ہوں گے، کلہم فی النار، سارے جہنمی، الا ملۃ واحدہ، ایک جنتی ہوگا۔ یا رسول اللہ اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے وہ جنتی گروہ ہوگا۔ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ، اگر صحابہ کا طرز عمل دیکھ رہے تو اہل سنت کا دیکھ لے نا، تو طریقہ وہی ہے جو صدیق اکبر نے اپنایا، آج سنی بھی وہی اپناتا ہے۔ تو آگے بات طویل ہو جائے گی، تو ایک بات یاد رکھیں، اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ صحابہ کے طریقے پہ ہوگا اور نبی پاک کے طریقے پہ ہوگا۔ اب حضرت امیر معاویہ والی روایت ہے اسی حدیث کے اندر، فرمایا کہ وہ جو ملت واحدہ ایک جنتی ہوگا نا جی، اس کی نشانی یہ ہے ہی الجماع، وہ جماعت ہوگی۔ ایک بات کان کھول کے ذرا سن لیں، میری طرف دھیان کریں، ہم فرقہ نہیں، ہم جماعت والے ہیں۔ فرقے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جماعت بڑی ہوتی۔ ہم جب بھی اپنا تعارف کراتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہمارا فرقہ ہے یا ہم بریلوی فرقے، نہ، ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اب تو دغا بازی آ گئی نا، او اہل سنت کو اہل اردو میں لکھ دیا، آگے والجماع عربی میں لکھ دیا، اہل السنہ والجماع، حالانکہ درست لفظ یہ ہے
تو اس کا ترجمہ بنتا ہے اہل سنت و جماعت اردو میں. وہ لیکن کیا ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی والے نہیں اہی وال ہیں. وہ بھائی والے بھی اسی ہاں، وہ نام انہوں نے عربی میں لکھ لیا ہمارا چرا کے. جو ول ہے وہ عربی میں والی آتا ہے اس کے اندر، اہل السنتی والجماعتی. تو اردو میں کریں گے تو اہل سنت و جماعت. اب یہ بات یہ ہے، پوری دنیا کے اندر نیٹ کا دور ہے، ریسرچ کر سکتا ہے بندہ، ہر بندہ ہی اپنے تائیں محقق بنا ہے. پوری دنیا کے اندر سوائے پاکستان کے، بنگلہ دیش، انڈیا اور سعودیہ کے اندر چند گنے چنے علاقے، اس کے علاوہ پوری دنیا میں آپ کو اہل سنت و جماعت کے علاوہ کسی مسلک کا بندہ نہیں ملے گا مسلمانوں. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. بنگلہ دیش میں ہوں گے، انڈیا میں ہوں گے یا سعودیہ میں. سعودیہ میں جو اصلی نسلی عربی ہیں نا جی، وہ بھی امام شافعی کے پیروکار ہیں. کوئی امام مالک کا ماننے والا ہے، وہ بھی کسی امام، یہ امام جو 4 امام ہم پڑھتے ہیں نا، امام مالک، شافعی، امام احمد، امام اعظم، ان کا جو اختلاف ہے وہ عقیدے کا نہیں، وہ چھوٹے چھوٹے نچلے درجے کے مسئلوں کا اختلاف ہے. عقیدے کے اوپر یہ چاروں امام متفق ہیں. عقیدے کے اوپر ہر سلسلہ طریقت والا متفق ہے. یہ چشتی، سہروردی، مجددی اور قادری، یہ 4 ہی سلسلے ہیں. یہ چاروں سلسلوں والوں کی جو ہے نا اوپر عقیدے والی لین سارے متفق. یہ فرقے نہیں ہیں، یہ نہریں ہیں جو ایک دریا میں جا کے مل جاتی ہیں اور وہ دریا نبی پاک کے طرف لے کے ہمیں چلا جاتا ہے. تو یہ نہریں ہیں فیض کی، اختلاف نہیں ان میں کسی میں بھی. تو میں آپ کو یہ ایک دعوت فکر دیتا ہوں کہ کبھی بھی جماعت سے الگ نہیں ہونا. اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہے، اللہ کا دست قدرت کس پہ ہے؟ جماعت پہ. اور پھر بڑے بڑے محدثین نے اہل سنت و جماعت کی ایک نشانی فرقہ ناجیہ، ناجیہ کا مطلب نجات والا، جو نجات والا فرقہ ہے اس کا بتایا یہ کہ وہ اہل سنت و جماعت والا گروہ ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ میں اس پہ 5-7 دلیلیں تو میرے پاس ہیں، لیکن وہ بات لمبی ہو جائے گی، آگے تھوڑا چلتے. ہم اہل قرآن کیوں نہیں؟ حالانکہ قرآن سنت اور حدیث سے بھی پہلے. قرآن اس لیے نہیں کہ دین خالی قرآن کو مان کے مکمل نہیں ہوتا. بات سمجھنے والی، قرآن کو خالی مان لیں گے نا تو دین قرآن کو مان کے مکمل ہی نہیں ہوتا. قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. پورے قرآن میں مجھے یہ ثابت کر کے دکھا دیں کہ قرآن میں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ نماز پڑھنی کس طرح. نہ نماز کی رکھتے قرآن میں، نہ عشاء نماز کا طریقہ قرآن میں، نہ اپنا مکروہ وقت قرآن میں، نہ نمازوں کے نام قرآن میں. صرف ایک نماز کا ذکر آیا ہے، صلاۃ الوسطی، درمیانی نماز عصر کی. اس کے علاوہ 4 نمازوں کا ذکر تو آیا ہی نہیں. تو اگر خالی قرآن کو مانیں گے، جس طرح انڈیا میں ایک فرقہ نکلا ابھی بھی ہے، اس نے کہا ہم اہل قرآن ہیں، قرآن سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی چیز نہیں. تو ہم نے کہا قرآن سے بڑھ کے ہمارے لیے بھی کوئی چیز نہیں، لیکن قرآن کے بغیر، قرآن کو ہی ماننا، باقی کسی چیز کو نہ ماننا، یہ بندے کا دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا. نہیں تو بڑی ساری حرام چیزیں وہ قرآن میں آئی کوئی نہیں. اس کا ذکر حج کرنا ہے، کتوں پتہ لگے گا کیویں کرنا ہے، کیڑی تاریخ نو کرنا. قرآن میں تو کہا کہ حج مخصوص دینوں کا نام ہے. تو قرآن حدیث کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے. قرآن مجمل ہے، حدیث اس کی وضاحت ہے. اگر قرآن ہی کو مانیں گے نا تو قرآن بھی صحابہ کے ذریعے آیا. مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک جگہ لیکچر دے رہے تھے، جانتے ہو نا جی مفتی صاحب نو.
پہلا اعلان وہی کرتے ہوں سن. لوگوں کو بڑا اعتراض سی, وہ اہل سنت مفتی بڑے قابل نے, ان پر نا لیکچر دے رہے تھے, بات بڑی سننے والی. تو ایک بندہ تھا پڑھا لکھا, کوئی انجینئر ٹائپ کا, اس نے کہا مفتی صاحب ایک سوال ہے, قرآن پہ کسی کا اختلاف نہیں, تو فرقہ بندی ختم کر دیتے ہیں, قرآن کو مان لیتے ہیں, آپ بھی مانیں ہم بھی مانتے ہیں, حدیث کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ مفتی صاحب نے کہا کہ آپ نے سوال تو ٹھیک کیا ہے, لیکن ہے فضول قسم کا یہ. وہ کیسے؟ وہ کہا کہ قرآن آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ کوئی آپ کے پاس رات کو فرشتہ آیا تھا؟ کوئی آپ کو خط آیا تھا؟ کہا جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں سوائے صحابہ کے, کیونکہ قرآن جمع کرنے والے صحابہ ہیں. تو جب قرآن جمع کرنے والے صحابہ ہیں تو قرآن کو مان لیتے ہو, صحابہ نے جمع کیا, وہی صحابہ نے حدیثیں جمع کی, وہ کیوں نہیں مانتے؟ حدیثیں بھی تو صحابہ نے ہی روایت کی نا جی. تو اگر خالی قرآن کو مانیں گے, نہ نماز مکمل, نہ روزہ مکمل, نہ حج مکمل, نہ زکوٰۃ مکمل, کوئی فرض مکمل ہوتا ہی نہیں. وہاں تو یہ ہے نماز پڑھو زکاتاں دیو, کوئی تفصیل نہیں, کوئی ڈیفینیشن نہیں, کوئی نصاب نہیں, کوئی شے نہیں. تو اس لیے ہم اہل قرآن نے. تو سوال رہ گئے, توجہ ہے نا جی آپ کی. اب یہ 3-4 دن میں چاہتا ہوں عقیدے کے اوپر کو تھوڑی سی گفتگو کروں کہ بندوں کو پتہ ہونا چاہیے یار. کل ہماری بحث ہوگی شرک کے اوپر کہ شرک ہوتا کیا ہے. خالی نام سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے. دیکھیں نا جی, ایک بندہ داتا صاحب کو کہتا ہے داتا, اللہ بھی داتا, علی اجویری بھی داتا, تو نام ایک ہو گیا تو شرک ہو جائے گا. خالی نام سے شرک ہو جاتا ہے. تو یہ انشاءاللہ میں کل قرآن سے آپ کو ساری دلیلیں دوں گا کہ خالی نام اگر 2 جگہ استعمال ہو جائے تو شرک نہیں ہوتا. بہرحال ہم اہل قرآن نہیں, ہم اہل فرض بھی نہیں. اس کی وجہ, حالانکہ سنت سے پہلے فرض آتا ہے. سنت کہتے ہیں طریقے کو. سنت کس کو کہتے ہیں؟ طریقے کو. امام شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ, آپ نے لکھا ہے کہ المراد بسنتی طریقتی مسلوکتی فی الدین وشرائع الاسلامی ولو کانت فرضا او واجبا. فرمایا سنت اسے کہتے ہیں جو دین کا طریقہ ہوتا ہے, دین کے طریقے پہ چلنے کو سنت کہتے ہیں. اس سنت میں فرض بھی آ جاتے ہیں, اس سنت میں واجبات بھی آ جاتے ہیں, اور اس سنت میں نفل بھی اور دیگر چیزیں بھی آ جاتی ہیں. تو لہذا اگر فرض کہیں گے تو پھر سنتیں پیچھے رہ جائیں گی, واجبات پیچھے رہ جائیں گے. اس لیے ہم نے کہا اہل سنت, اہل فرض بھی نہیں, ہم اہل قرآن بھی نہیں, اہل سنت ہے. پھر ایک اور بڑی بات ہے, بریلوی والا کی رول ہے. ہر دوسرا بندہ کہتا ہے تسی امام احمد رضا نے تہاڈا عقیدہ ایجاد کیتا ہے, تو یہ پہلا تو ہے ہی نہیں. یہ بات یاد رکھیں, امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے کوئی نیا عقیدہ ایجاد نہیں کیا. آپ نے اس عقیدے کو تفصیل سے بیان کیا جو عقیدہ سیدنا صدیق اکبر کا تھا, جو سیدنا فاروق اعظم, ان کوئی نیا عقیدہ نہیں. اس عقیدے کی وضاحت کی ہے جو عقیدہ صحابہ کا, نیا کوئی نہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو دعوت اسلامی کے مرکز ہے نا, ادھر کسی کے ساتھ بریلوی نہیں لکھا جاتا. کیوں؟ بریلوی ہمارا عقیدہ نہیں. عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت. ہاں بریلوی کیوں لگاتے ہیں؟ اس کے 2 جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے, بریلوی ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ جو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے عقائد اپنی کتابوں میں لکھے ہیں قرآن حدیث کے مطابق, ہم اس پہ اتفاق کرتے ہیں, دلائل کی روشنی میں وہ عقیدے ٹھیک ہیں. دوسرا ہم بریلوی اس لیے لگاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے جب ایک صوفی نام کا گھی
مارکیٹ میں آ جائے تو کئی صوفی آ جاتے ہیں، تو جو اصلی صوفی والے ہوتے ہیں وہ اپنا ساتھ کوڈ لگا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا کوڈ ہے، اے کوڈ ہوئے گا پیکٹ اتے تے تاکہ ہولے آ جائے، نہیں تو صوفی نہ دے اور بھی بڑے۔ تو یہ ہمارا ایک سمجھ لے کوڈ ہے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ ہم نہیں چل سکتے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، بندے کہتے ہیں تسی مسلمان ہو کہ بریلوی ہو، کیوں جی؟ تو اس کا سادہ سا جواب، سادہ سا، یہ سوال فضول ہے۔ تو یہ مسلم کو وہ بریلوی کیوں کہندے ہو یا سنی کیوں کہندے ہو؟ اہل سنت سے ہی سنی ہے نا نسبت کی وجہ۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں، بندہ تو انہوں پوچھے تسی پاکستانی ہو یا پنجابی ہو، تسی پاکستانی ہو یا پنجابی، یا تسی بلوچی ہو یا پاکستانی ہو، تو بندہ کہے گا یار یہ بلوچی، پنجابی، پٹھانی، یہ ساری چیزیں پاکستان کے تابع ہیں۔ تو جب پاکستان کہہ دیا یہ سارے ہی اندر آ گئے، تو یہ جو مسلک ہوتا ہے یہ اسلام کے تابع ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اسلام الگ ہے مسلک الگ ہے، ایسا نہیں۔ مسلک اور اسلام، یہ اسلام مسلک کے تابع ہوتا ہے، یہ کوئی الگ سے رستہ نہیں ہوتا کہ بندہ اپنی الگ ہی شاہ رگ کاٹ لے۔ تو جب بھی کوئی پوچھے گا کہ تو مسلم ہو یا سنی ہو، انہوں کو پائی اسی مسلمان بھی ہاں، تے جدوں کوڈ والی گل آ جائے گی تے پھر اسی اصلی نسلی سنی بھی ہیں، غیر مسلم کے مقابلے مسلم ہیں۔ جب اپنے معاشرے کی بات آئے گی پھر ہم اہل سنت و جماعت۔ اور پھر آخری بات، چونکہ یہ بڑی ایک ٹینشن بن جاتی، ہم اہل حدیث کے ہونے، دو جواب تو میں نے دے دیے کہ ہم اہل قرآن بھی نہیں، سنجیدہ ہو کے بات سنیے گا بغیر فرقہ واریت کے، ہم اہل قرآن بھی نہیں، ہم اہل فرض بھی نہیں، جواب میں نے دے دیے دونوں کے۔ ہم اہل حدیث بھی نہیں، اس کی وجہ بندہ اہل سنت ہو سکتا ہے، اہل حدیث نہیں ہو سکتا ساری زندگی کے لیے۔ اس کی وجہ سنتوں پہ ساری پہ عمل ہو سکتا ہے، حدیثوں پہ ساری پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ سنتوں پہ ساری سنتوں پہ عمل ہو سکتا ہے، حدیثوں پہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیث وہ بھی ہے جس میں نبی پاک نے 11 بیویاں کی، یہ بھی حدیث ہے۔ نبی پاک پہ تہجد فرض تھی، یہ بھی کس میں آیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے۔ اسی طرح نبی پاک نے صوم وصال کے لگاتار روزے رکھے، یہ کس میں آیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے۔ حدیث میں پرانی امتوں کے احکام بھی ہیں، حدیث میں وہ باتیں بھی ہیں جو منسوخ ہو گئی تھی، جن کا حکم ختم ہو گیا لیکن حدیث میں ہے۔ اب کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن پہ ہم عمل کر ہی نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ وہ میرے نبی پاک کے ساتھ خاص ہیں، وہ ہم عمل کریں گے تو الٹا گناہ گار ہو جائیں۔ ہمیں حکم ہے 4 بیویاں عدل کے ساتھ، نبی پاک نے کتنی کی؟ 11 تھی۔ بیک وقت 9 کا قول ہے کہ 2 جو ہیں وہ پہلے ایک فوت ہوگی، پھر اس کے بعد دوسرا بھی سلسلہ اسی طرح رہا۔ تو حدیث میں ایک حدیث میں بھی ہے کہ نبی پاک نے اونٹوں کا پیشاب پینے کا حکم دیا۔ اب بندہ کہے میں اہل حدیث ہاں، تو عمل حدیث پہ کرے نا۔ حدیث میں ذکر ہے اونٹوں کا پیشاب بھی پیا، حدیث میں ذکر ہے لگاتار روزے بھی رکھے، حدیث میں ذکر ہے پرانی امتوں کے احکام بھی آئے، حدیث میں وہ بھی باتیں آ گئی جو پہلے تھیں اب ختم ہوگی۔ حدیث میں ہے مسلمان نماز پڑھتے تھے، کوئی سلام لیتا تھا تو نماز کے اندر ہی کہہ دیتے تھے وعلیکم السلام، حدیث میں ہے، لیکن اللہ کے محبوب نے بعد میں اللہ کے قرآن کے مطابق وہ منسوخ ہو گئے۔ اب بندہ کہ میں حدیث والا ہوں لیکن حدیثوں پہ عمل ہی نہ کرے، اس لیے ساری حدیثیں قابل عمل، بولو دے صحیح یار، قابل عمل نہیں ہے، سنت قابل عمل ہے۔ پھر میں ایک آپ کو بات بتانے لگا ہوں، آخری بات،
ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے، بریلوی ہمارا طاقت والا روحانی کوڈ ہے۔ بریلویت کوئی نیا عقیدہ نہیں، یہ ذہن سے باہر نکال ہے۔ اس لیے ہمارے بعض علماء اپنی ادارات المصطفیٰ چلے جائیں، رضا ثاقب صاحب کے جامعہ اور بھی بڑے مرکز ہیں، انہوں نے اپنے ساتھ بریلوی نہیں لکھایا۔ اسی وجہ سے نہیں لکھایا کہ لوگ یہ تانا نہ دیں کہ انہوں نے اپنا نیا ہی مسلک ایجاد کر لی۔ بریلوی نیا مسلک نہیں، وہی مسلک ہے جو صدیق اکبر والا ہے، جو صحابہ والا ہے۔ ایک اور بات، آج کل تو ہر دوسرا بندہ کہتا ہے نا جی اسی اہل حدیث ہاں، ریڑھی والا بھی، دکان والا بھی، چھابڑے والا بھی، ہوٹل والا بھی، جس کو حدیث کی تعریف بھی نہیں آتی وہ بھی کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں۔ حالانکہ پرانے دور میں اہل حدیث کون تھے؟ ایک ہوتا ہے فن، جب اس فن پہ کوئی مہارت حاصل کر لیتا ہے نا، جیسے میں قرآن کی تفسیر لکھوں، اللہ ہمت توفیق دے، تو آپ کہیں گے یہ بندہ تفسیر والا ہے۔ کیا ہے؟ تفسیر والا ہے۔ اگر میں کوئی فن اور پڑھتا ہوں، جیسے جو درس نظامی پڑھتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے گرامر کی 2 کتابیں ہیں، صرف اور نحو، تو جو صرف پڑھتے ہیں انہیں صرف والا بھی کہتے ہیں، اور جنہوں نے صرف پہ تحقیق کی انہیں صرف ہی کہتے ہیں۔ جنہوں نے نحو پہ کتابیں لکھی، نحو بھی گرامر کی کتاب ہے تو انہیں نحوی کہتے ہیں، نحو والے۔ اسی طرح جنہوں نے ساری زندگی تفسیر لکھی نا انہیں کہتے ہیں تفسیر والے، مفسر، اور جنہوں نے ساری زندگی حدیثیں لکھی اور پڑھائیں انہیں کہتے ہیں محدث، حدیث والے۔ تو یہ حدیث والا لفظ عمومی لفظ نہیں، یہ لفظ عمومی، میں بڑے دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں زندگی میں اگلی سال میں پتہ نہیں ادھر ہونا ہے کہ نہیں ہونا، درس دینا ہے کہ نہیں، لیکن میری باتیں یہ ذہن میں پکی رکھنی۔ اب تو میرے پاس تقریباً آدھے سے زیادہ محلے کے نمبر آ گئے ہیں، تو کوئی مسئلہ ڈاؤٹ ہو تو بے شک آپ نے میرے نمبر میں میسج کر دینا، حضرت جی اس کے یہ بات میں نے آپ سے سنی تھی، اس کی مجھے دلیل دیں، مجھے اعتماد ملے، تو میں انشاءاللہ آپ کو اعتماد میں لوں گا۔ ہم نے مدرسے کی دالیں کھائی ہیں تو حلال کرنی بھی ہمیں آتی، اور یہ نہیں کہ ہم سن سنا کے سننی ہوئے، ہم پڑھ پڑھا کے سننی ہوئے۔ اللہ کا فضل ہے، ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو پڑھ کے بیٹھتے ہیں، سن کے نہیں بیٹھتے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے جو اہل حدیث لفظ ہے نا یہ عمومی لفظ نہیں، یہ عمومی لفظ یہ ایک خاص طبقے والوں کا نام ہے، لیکن یہ نام عام ہو گیا۔ اب وہ بھی بندہ کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں، جو دکان پہ بیٹھتا ہے، جو ریڑھی پہ بیٹھتا ہے، جو چھاپڑے پہ بیٹھتا ہے۔ تو اہل حدیث ایک خاص لوگوں کی اصطلاح ہے جنہوں نے ساری زندگی حدیثیں پڑھائی، جنہوں نے ساری زندگی حدیث کی خدمت کی، ان کو پرانے زمانے میں کہتے تھے اہل حدیث، حدیث والے۔ اور جن کو حدیث کی تعریف ہی نہیں آتی وہ اپنے آپ کو حدیث والا کہیں تو یہ بہت بڑی غداری ہے اس لفظ کے ساتھ، اور فراڈ ہے بہت بڑا، اور دھوکہ ہے بہت بڑا۔ اس لیے ساری زندگی بات پھر دہرا رہا ہوں، بندہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا، اہل سنت ہو سکتا۔ حدیثوں پہ سب پہ عمل ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد اہل سنت پہ ثابت رکھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی اپنے عقیدے کے حوالے سے گھبرانا نہیں، کبھی بھی شک نہیں کرنا۔ ویکھو جی وہ بھی نمازاں پڑھ دینے، اسی بھی پڑھنے ہاں، قرآن وہ بھی پڑھ دیں، تو بھائی پڑھیں، ہم نے تھوڑا روکا ہے۔ نبی پاک نے نا ایک گروہ کی نشانی بیان کی، فرمایا قرآن بڑا پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ بخاری میں ہے، سب سے مضبوط کتاب حدیث، کہا قرآن بڑا پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ نمازیں اتنی پڑھیں گے کہ بندہ انہوں ویکھ کے کہے گا یار میں تو کوئی نماز ہی نہیں، وہ بھی نماز پڑھتا ہے گا لیکن ان کی نمازوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو غیر اہم سمجھے گا کہ یار بڑیاں نمازاں پڑھ دیں۔ تو نماز ہم نے نہیں چھوڑنی، کیوں؟ میرے نبی پاک نے فرض قرار دی ہے، ہم پڑھیں گے، ہر حال میں پڑھیں گے، لیکن ہمیں مان نمازوں پہ نہیں، مان مدینے والی سرکار پہ ہے۔ ہمیں مان اپنی زکاتوں پہ نہیں، زکات ہم نے دینی ہے یار،
روزے ہم نے رکھنے ہیں، حج فرض ہوا ہے ہم نے ادا کرنا ہے کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے، لیکن ہم نے مان اپنے اعمال پہ نہیں کرنا۔ جس نے مان اپنے سجدوں پہ کیا ہے وہ کبھی بھی اس کا حساب ڈاڈا ہو جانا ہے، اس کا حساب ڈاڈا ہو جانا ہے۔ اپنے اعمال کو بجا لائیں، لیکن مان اور ناز اپنے عقیدے پہ کریں۔ میں وہ عقیدے والا ہوں جو اہل سنت والا عقیدہ، اور میں وہ عقیدے والا ہوں کہ مجھے اپنے نبی پہ بڑا ناز ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ شرک کے موضوع پہ بات ہوگی کہ شرک کہتے کسے ہیں، بڑی اہم گفتگو ہے، بغیر فرقہ واریت کے آپ نے اس گفتگو کو سننا ہے۔ پرسوں گفتگو ہوگی بدعت کسے کہتے ہیں، چوتھ گفتگو ہوگی کیا اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں، حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ نہیں، قرآن میں ثابت ہے کہ نہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا جی یا علی مدد یا غوث پاک المدد، تو آیا یہ ثابت بھی ہے، اس سے کوئی شرک تو نہیں لازم آتا؟ تو یہ بھی بات پرسوں بیان ہوگی۔ چوتھ جو بات بیان ہوگی وہ خواب کے حوالے سے ہوگی کہ خواب حقیقت ہے یا جھوٹ ہے، اور آخری جو درس ہوگا وہ میں اپنے شیخ کامل امیر اہل سنت آپ کی سیرت طیبہ پہ دوں گا۔ اس کے بعد میں پھر 26 روزہ درس کا اختتام کر دوں گا۔ رات 27ویں کی ہوگی، ایک تقریر پھر میں اتنے کرنی ہے، 2 بار کرنی ہے، زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ عید بھی بڑھاواں گے۔ اللہ تعالیٰ تانوں بھی تے مینوں بھی سلامت رکھے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب العالمین، تیری دی ہوئی توفیق سے ماہ مبارک کا آج 21واں روزہ رکھا، تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تیرے بندے پیغام اسلام سنتے ہیں، مالک ان کو دین دنیا کی بلائیاں عطا فرما۔ یا رب العالمین، جتنے تیرے بندے روزانہ بیٹھ کے قرآن کا درس، حدیث کا درس سنتے ہیں، یا اللہ ان کے سینوں کے اندر قرآن حدیث کا نور داخل فرما۔ یا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دینی احکام کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ درست عقائد پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، صراط مستقیم پہ ہمیشہ گامزن فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔